کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت ان کی دل جوئی کر کے، ان کی غمخواری کر کے، ان کے مسائل کا حل پیش کر کے، ان کے دلوں میں خوشی داخل کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کی نیت کے ساتھ ہم یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ یقیناً کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، اس کی پریشانی دور کرنا، اس کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرنا، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اس کا مضمون ہے کہ اللہ عز و جل کے نزدیک فرائض کے بعد سب سے افضل عمل کسی مسلمان کا دل خوش کرنا ہے۔ تو ہم بھی کوشش کریں، آپ بھی کوشش کریں، مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کرتے رہیں، ان کی غم گساری کرتے رہیں، ان کی دلجوئی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی خوب برکتیں ہمیں دنیا اور آخرت میں حاصل ہوگی۔ آئیے آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام سید محمد حسان ہے، میں ڈیرہ غازی خان سے بول رہا ہوں۔ میرے والد کا نام سید امجد حسین شہر ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس وقت جگر اور شوگر کے امراض میں مبتلا ہے، کہ روحانی علاج سے فیضیاب کریں۔ جزاک اللہ۔ جگر کے امراض ان کے بارے میں بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے والد محترم کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ آپ کے والد صاحب کے جگر کے امراض کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ محمد شبان، والد حاجی نور محمد، تحصیل جہانیہ، ضلع خانیوال۔ میرے والد صاحب کو شوگر ہے، تقریباً ان کی عمر ہے 70 سال۔ اس کے ہم نے تمام ٹیسٹ کروائے ہیں اور انہوں نے پہلے گولی وغیرہ بھی کھائی ہیں، ٹیکے بھی لگوائے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا ان کو۔ اللہ رب العزت آپ کے والد محترم کو بھی شوگر کے مرض سے نجات عطا فرمائے، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ شوگر کا روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ بچی جو ہے وہ اکیلے میں ڈرتی بہت ہے۔ آج سے تقریباً 15-20 دن پہلے گڑیا سے ڈری تھی، اب واش روم میں بھی جانے میں ڈرتی ہے اور یہ اپنی مما کو نہیں چھوڑتی۔ کسی کا نام نور فاطمہ ہے اور والدہ کا نام نورین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی شہزادی کا ڈر اور خوف دور فرمائے۔ ان کا استخارہ کر کے ابھی انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میں ظہیر الفظی عرض کر رہا ہوں لندن سے۔ میرا بیٹا ہے محمد راشد، اس کا نام، اس کی والدہ کا نام شاہین ہے۔ پھر 4 سال سے وہ کام کی تلاش پہ ہے، لیکن جاتا ہے اور انٹرویو دے کر بیچارہ ناکام واپس آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے بیٹے کو جلد حلال و آسان روزگار عطا فرما دے۔ ان کا استخارہ کرتے ہیں، ان کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ جن جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے بھی ہو رہے ہیں۔ آپ اس دوران درود پاک پڑھتے رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کر کے آپ کو نہ صرف اس استخارے کا جواب بلکہ اس کا روحانی علاج بھی عرض کریں گے۔ اور جن اسلامی بھائیوں نے ہمیں روحانی علاج ہم سے مانگے ہیں،
مثال کے طور پہ عیسائی بھائی جن کے والد صاحب کے جگر کے امراض کا پرابلم ہے، انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے جگر کے مرض کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں، اور جن ایک عیسائی بھائی نے اپنے والد صاحب کے شوگر کے مرض کا ذکر فرمایا اپنی کال میں، ان کے لیے شوگر کے مرض کا روحانی علاج پیش کریں گے۔ اچھا، ساتھ ساتھ آپ قلم اور کاغذ بھی اپنے ساتھ رکھیے تاکہ آپ کو جو روحانی علاج بتائے جائیں اپنے پاس نوٹ کر سکیں آپ، جو ہے تو اس کے حوالے سے اس کی مدت، اس کی اوقات اور اس کے جو بھی مطلب کے معاملات ہیں وہ آپ اس کو لکھ لیں اپنے پاس تاکہ ان پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے، اور ممکن ہوا تو انشاءاللہ عز و جل اس کا حوالہ بھی آپ کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس کتاب کے کس صفحے پر اور قرآن پاک کی کون سی آیت ہے، اسے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کس پارے میں وہ آیت ہے، انشاءاللہ عز و جل یہ سب آپ کو مکمل حوالہ جات کے ساتھ آپ کو روحانی علاج پیش کریں گے، تو اس کو آپ اپنے پاس ضرور لکھ بھی لیجئے اپنے ساتھ نا۔ سب سے پہلے یہ ہمارے سید صاحب جنہوں نے اپنے والد صاحب سید امجد حسین کے حوالے سے فرمایا کہ ان کو جگر کا مرض ہے، اس حوالے سے کیا روحانی علاج ارشاد فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق بھائی کے حوالے سے، اشفاق بھائی جو اپنے والد صاحب کے امراض کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ شوگر بھی ہے، جو جگر کے امراض بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے۔ آپ کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آرام پائیں گے۔ تو مزید ان کے ساتھ ایک دو نہیں بہت ساری بیماریوں کا ذکر کیا، تو یہ عمل کریں فجر کی سنت اور فرض کے درمیان، جیسے فجر کی اذان ہو جائے سنتیں ادا کریں اور والد صاحب پر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ دم کر دیں، دم کر کے پھر باجماعت نماز کے لیے مسجد تشریف لے جائیں۔ مسجد ہمارے تعویذات اطہاریہ کے بستے پر تشریف لائیں، وہ اپنا مسئلہ بیان کر کے ان کی تعویذات بھی حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کے والد صاحب کے مرض کو دور فرمائے، شفا نصیب فرمائے، آمین۔ شوگر کے حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 اس کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے شوگر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل شوگر کا مرض دور ہو جائے گا، کنٹرول میں آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو آپ اسلامی بھائیوں نے دونوں ہی نے اپنے والد صاحب کے امراض کے حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیے ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں آپ سفر کیجئے، وہاں جا کر اپنے والد صاحب کی شفا یابی کے لیے دعا بھی کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس مدنی قافلے میں سفر کر کے کی گئی دعاؤں میں حیرت انگیز آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی، علم دین سیکھنے کا آپ کو موقع بھی ملے گا، اور مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے والد صاحب کے امراض سے بھی شفا ہونا ممکن ہے، کہ ایسے کئی اسلامی بھائی جنہوں نے مدنی قافلوں میں سفر کیا اور جا کر اپنے اہل خانہ کے مسائل، بیماری اور پریشانیوں کے حل کے لیے دعا مانگی، تو اس طرح کے واقعات ان کے ساتھ رونما ہوئے۔ مثال کے طور پر پہلے بھی ایک مدنی بہار آپ کو سنائی تھی کہ ایک عیسائی بھائی جن کی بیٹی، ان کو جگر کا کینسر تھا اور ڈاکٹر سرنج بھر مواد روزانہ اس کے جگر سے نکالتے، کیسی تڑپتی ہوگی، کیسی مچلتی ہوگی، یہ مطلب اندازے بیان سے باہر ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اس بچی کو۔ ان اسلامی بھائی کو اجتماع میں شرکت کی دعوت پہنچی دعوت اسلامی کے، انہوں نے اس میں شرکت بھی کی، وہاں سے مدنی قافلے میں سفر بھی کیا، اور حیرت انگیز طور پر اس کی بچی روبہ صحت ہو گئی، اور یہ بھی اس نے مزید بیان کیا کہ الحمدللہ بچی کی شادی بھی ہو چکی۔ تو مدنی قافلے میں سفر کر کے آپ دعا کیجئے۔ اچھا، یہ اسلامی بھائی جنہوں نے استخاروں کا فرمایا، سب سے پہلے نور فاطمہ بنت نورین کہ یہ ڈرتی بہت ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے بچی پر، لیکن اگر اتنی چھوٹی بچی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ ان کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے، تو نظر بد کے لیے بیمار عابد میں ہمارے امیر علیہ سنت نے بہت ہی پیارا وظیفہ اور آسان سا تحریر فرمایا ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ جسے نظر بد لگ گئی ہو تو پہلے 3 بار درود شریف پڑھ لیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر 30ویں پارے میں ہے
یہ ایک بار پڑھیں اور بچے کے سیدھے گال پر دم کریں. اسی طرح پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھیں اور الٹے گال پر دم کریں. اور اسی طرح تیسری بار بھی یہی صورت پڑھیں اور پیشانی کی طرف دم کریں. پھر آخر میں 3 بار درود شریف پڑھ لیں. انشاءاللہ عز و جل کیسی بھی نظر ہوگی وہ اتر جائے گی. باسط بھائی کے حوالے سے استخارہ کروایا کہ ان کے کام نہیں لگ رہا، ان کے کام لگنے میں رکاوٹ ہے، روزگار نہیں مل پا رہا. اس حوالے سے کیا اشارہ موصول اور اس کا کیا روحانی علاج ارشاد فرماتے ہیں آپ؟ ان کے لیے تو قدرتی آزمائش کا ہی اشارہ تھا، کوئی ایسی بندش وغیرہ نہیں ہے. ان کے لیے بھی ایک وظیفہ ہے، عرض کیے دیتے ہیں. اچھی نیتوں کے ساتھ یہ بھی کریں کہ حلال رزق کماؤں گا اور حلال رزق پر جو مجھے آمدنی ہوگی اسے صدقہ بھی کروں گا. تو اپنے مال سے صدقہ نکالا کریں، انشاءاللہ بہت سارے مسائل سے ہم نجات پا جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ ہے کہ مکروہ وقت کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھیں. اب اس میں کوئی بھی صورتیں پڑھ لیں. اس کے بعد 100 مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یہ پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل ان کے روزگار کے معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. میٹھے میرے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، استخاروں کے جوابات آپ نے سماعت فرمائے، روحانی علاج بھی آپ کو پیش کیے گئے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. آئیے مزید آپ کی فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ پتہ کروانا چاہتا ہوں، میں کوئی بھی کام کرتا ہوں بجائے وہ آگے کو جانے کے پیچھے کو آتا ہے. میں یہ پتہ کروانا چاہ رہا تھا میرے کام میں رکاوٹ کون سی ہے. میرا استخارہ کر کے آپ مجھے بتا دیں. میرا نام وقاص ہے، میری والدہ کا نام آفتہ ہے. وقاص بھائی ابھی استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے. میرا نام عبدالواحد ہے، میری والدہ کا نام آفتہ بیگم ہے. میں 2 سال سے بے روزگار ہوں. میرا کام کی طرف بڑھتا ہوں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، سانس پھولنے لگتا ہے. اس کے لیے جو میں چاہتا ہوں کہ استخارہ نکلے. عبدالواحد بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی بے روزگاری بھی دور فرمائے اور کام میں آپ کو دل بھی لگائے اور آپ کو استقامت بھی نصیب فرمائے. استخارہ کر کے ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے. میرا نام سمر عباس ہے، میری والدہ کا نام راحت بیوی ہے اور مجھے نوکری میں مشکلات ہیں. جہاں پہ انٹرویو کے لیے جاتا ہوں جاب نہیں ہوتی. ذرا مہربانی استخارہ یہاں پر مجھے بتائیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو جلد برسر روزگار فرمائے. سمر بھائی آپ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے، استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. محمد عدنان، اس کی والدہ کا نام طاہرہ کوثر. 4-5 سال سے اس کا کوئی ذہنی توازن صحیح نہیں ہے. معلوم کرنا تھا کہ اس میں کوئی جنات کا سایہ ہے یا کوئی ذہنی بیماری ہے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں آپ کو اس حوالے سے بھی. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام محمد خان ہے، والدہ کا نام غلام بی بی ہے. مجھے 3 سال سے اور علاج بتا دیجیے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس حوالے سے روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں، استخارہ بھی کر دیتے ہیں. جن عیسائی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ اس دوران درود پاک پڑھتے رہیے. اور بعض عیسائی بھائی جو ہیں تو جی سب استخارے والے جی آج ساری کال استخارے والی ہیں. ایک جیسے ہی مسائل ہیں سارے، یعنی کہ 2-3 عیسائی بھائیوں کے تقریباً کام میں رکاوٹ ہے، بے روزگاری کے معاملات ہیں اور کسی کے روزگار لگا ہوا ہے تو اس میں دل نہیں لگ رہا، اس کو گھبراہٹ ہو جاتی ہے. اور کسی کا روزگار ہے تو اس میں برکت نہیں ہے. تو اس حوالے سے کوئی ایسا آسان سا جنرل سا روحانی علاج جو ہمارے لیے کرنا بھی آسان ہو اور اس کو آسانی سے کر کے اور وہ مستقل مزاجی سے اس پر عمل درآمد کر کے اپنے مسائل کا حل حاصل کر سکیں. وہ اس کے تو یوں تو بہت سارے وظائف ہیں. اس میں رزق حلال کے حصول کے لیے بعض اسلامی بھائی اس طرح پریشان ہے کہ ہمیں روزگار نہیں ملتا، روزگار کے لیے کوششیں کرتے ہیں لیکن ترکیب نہیں بن پاتی. ان کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس میں ایسے تو بہت سارے وظائف امیر سنت نے تحریر فرمائے. ایک بہت ہی پیارا وظیفہ اگر یہ اس کی ترکیب بنا لیں تو انشاءاللہ عز و جل رزق میں آنے والے جو رکاوٹیں، جو جاب نہیں لگتی، کام نہیں ہو پاتا، تو اس میں انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے بہت ہی آسانی ہوگی. یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 100 بار
ہر نماز کے بعد پڑھ کر حلال روزگار کے لیے دعا کرنے والے کو انشاءاللہ عز و جل رزق حلال ملے. ماشاءاللہ. اب اس میں یہ کہ اسلام بھائی فرائض کی بھی پابندی کرے, نمازوں کی ترکیب اب بھی اس کا بنائے. تعلق ہی نماز سے, نماز سے, ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے اسے. ہمارے اسلام بھائی یہ کہ نماز وغیرہ کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے اور رخ تعویذات اوراد کی طرف چلے آتے ہیں کہ اوراد دے دے, کوئی وظیفہ بتا دے, کوئی تعویذ دے دے کہ میرا کام ہو جائے. اب اس کی مثال یوں ہی ہو گئی ہے کہ عمارت ستون پہ قائم ہونی ہے, جی تو اس کے ستون کو تیار, نیچے ستون تیار نہ کیا جائے, اوپر منزل ڈال دی جائے, تو اس منزل کا تو مطلب کہ ظاہر ہے وہ جب ستون ہی نہیں ہوں گے تو اوپر وہ منزل کیسے اس کے اوپر فلور ڈالا جا سکتا ہے. تو یقیناً نماز دین کا ستون ہے, نماز مومن کی معراج ہے, نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے, نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے. نمازی کو بروز قیامت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی, اور نمازی کے لیے سب سے بڑھ کر انعام وہ یہ ہوگا کہ اسے اللہ رب العزت کا دیدار پر انوار نصیب ہوگا انشاءاللہ عز و جل. تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی کریں گے اس کی رحمت سے, انشاءاللہ عز و جل اس کے کرم سے اس کے جلوے بھی دیکھیں گے. اچھا, یہ نماز کے حوالے سے ہم نے کچھ سنا, تو واقعی نماز جو ہے یہ تو شرائط میں سے ان میں سے کہ جو مطلب اوراد و وظائف کے مطلب کہ اثر کرنے کے شرائط میں سے ایک ہے نا, یہ تو کہ فرائض و واجبات پر پابندی شرط ہے نا, اس کے بعد یہ سارے اوراد و وظائف پڑھنے کا مطلب کہ سلسلہ و ترکیب بن سکتی ہے. ساتھ ساتھ یہ مخارج اور قواعد کی درستگی بھی اس کے لیے بہت زیادہ شرط ہے کہ قرآن پاک یا اوراد و وظائف جو بھی ہم پڑھے تو صحیح تلفظ اور صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو ادا کریں. ورنہ بعض ہوتے ہیں کہ سالوں سے وہ وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں اور تلاوتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن فائدہ خاطر خواہ نظر نہیں آتا, تو تھوڑے سے دل برداشتہ بھی ہوتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ اب کسی سنی عالم دین یا کسی قاری صاحب کے پاس جا کر جو بھی اوراد یا وظائف انہیں یہاں سے دیا جائے یا کہیں سے بھی انہیں اگر پتہ چلے تو پڑھنے سے پہلے کیا ہی اچھا ہو کہ کسی سنی عالم دین یا کسی قاری صاحب کے پاس جا کر اس کو سنا دیں, تاکہ وہ غلطیاں نہ ہوں اور پھر وہ صحیح طریقے سے صحیح انداز میں صحیح تلفظ کے ساتھ اس کی ادائیگی کرے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں. جی, ہو سکتا ہے غلط پڑھنے کی وجہ سے بعض وقت ریئیکشن بھی ہو جاتا ہے یا بعض وقت ان کا وہ مسئلہ حل ہو کر نہیں دے رہا ہوتا, اور پھر وہ اس کو بجائے یہ کہ اپنی شامت اعمال تصور کریں وہ اسی قسم کے جملے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, ہم تو اتنے عرصے سے یہ وظیفہ کر رہے ہیں, ہم تو یہ ورد کر رہے ہیں, ہم تو یہ ابواب بھی نہیں پڑھ رہے ہیں, ہم تو جو ہے تو تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, اشراق چاش بھی ادا کرتے ہیں اور اتنے روزے بھی رکھتے ہیں, پھر بھی ہمارے مسائل حل ہو کے نہیں دیتے. تو ان اپنے نیک اعمال کا محاسبہ بھی کیا جائے, کہیں ایسی کوئی اس میں غلطی وغیرہ تو نہیں ہو رہی. اچھا, یہ استخارے ہمارے سائیں بھائیوں کے آپ نے کیے, اس میں کیا جوابات موصول ہے؟ وقاص بھائی سب سے پہلے, ان کے کاموں میں رکاوٹ ہیں, آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پیچھے آ جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے وقاص بھائی, عبد الواحد بھائی اور سمر بھائی, یہ تینوں کا مطلب کہ روزگار کا ہی معاملہ ہے. وظیفہ تو دے ہی دیا ایک طرح سے, ان کو بھی وظیفہ مل گیا ہوگا انشاءاللہ ضرور. مطلب کہ ان کے جو ہیں تینوں یہ ہمارے اسلامی بھائی, ان پر قدرتی آزمائش کا ہی اشارہ ہے. اب یہ کہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات ذہن یہ جاتا ہے کہ زیادہ طلبی کی طرف بھی معاملہ ہوتا ہے کہ اب زیادہ طلبی ہوتی ہے تو بھائی رزق میں کمی لگتی ہے. بھائی اب میں مطلب کہ مہینے کے 25,000 روپے کما لوں تو یار میرا پڑوس والا 50,000 روپے کما رہا ہے, تو اب وہ اسے کیا اپنی احساس کمتری محسوس ہوتی ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میری رزق میں کمی ہو گئی. بہرحال وہ اپنا رزق سب لے کر آئے ہیں, جس کو جتنا ملے گا وہ قدرت کی طرف سے ہی ملے گا, اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. جو اللہ کی رضا پر راضی رہیں, انشاءاللہ بہت سارے کام بن جائیں گے. لہٰذا یہ تینوں اسلامی بھائی ہمارے جو ہیں یہ وظیفہ سماعت فرما لیں. روزانہ بلا ناگا 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام, بلا ناگا 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے, انشاءاللہ عز و جل تنگ دستی و ناداری سے نجات حاصل ہوگی. کب تک, کتنے دنوں تک یہ عمل؟ یہ 7 روز تک کرنا ہے. اچھا, یہ ہمارے لیکن یہ 7 روز کے بعد تک بھی جب تک ان کا مطلب کہ شفا, یہ بھی نقطہ یاد کر لے کہ 7 روز میں اپنا تو کہ بھائی 7 روز تو میں نکل لیں. اچھا. پھر اس کے بعد یہ ہمارے عدنان بھائی ہیں, ان کے معاملات جو ہیں تو آپ نے سماعت فرمائے کہ
ان کے ذہنی ذہنی مرض میں مبتلا تھے. اب بعض بچے ایسے ہوتے ہیں انہوں نے کہا بچپن سے ہی معاملہ ان کا، بعض اب نارمل پیدا ہوتے ہیں تو کچھ معاملات ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ان پہ بیماری کی ہی طرف اشارہ ہے. ہو سکتا ہے کہ بچپن میں اتنا بیمار ہو گئے ہوں جس کی وجہ سے ان پر کوئی بیمار کے سائیڈ ایفیکٹ آ چکے ہوں تو وہ ذہنی طور پہ مفلوج ہو گئے ہوں، ذہن چھوٹا رہ جاتا ہے بسا اوقات بیماری کے سبب. تو اب یہ کہ ذہن بعض کو ایسا شوق کو ایسا صدمہ پہنچ جاتا ہے اس کی وجہ سے بندے پر ذہنی طور پہ بعض اوقات کئی دن تک ایسا ہوتا ہے سوتا نہیں ہے، کئی دن تک نیند نہیں کر پاتا، وہ سو نہیں رہا ہوتا، اس کی وجہ سے ذہن دماغ اس کا خشک ہو جاتا ہے اور وہ ایسی حرکتیں بعض اوقات کرتا ہے کہ گمان ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی اثرات ہیں، کوئی جنات اور ایک مقولہ تو چلا ہوا ہے لوگ مطلب وہ کسی نے کہا ہے کچھ کروا دیا ہے، کسی نے کہا یہ جھپٹ میں، کسی نے کہا سایہ ہو گیا. اب یہ جو کسی والا ہے نا یہ آج تک مجھے کوئی نہیں ملا، یہ کسی ہے کون، مطلب یہ کسی شخص کا نام ہے یا کسی جن کا نام ہے، مجھے کسی آج تک نہیں ملا. بہرحال ان کے جو یہ ہمارے عدنان بھائی اور ہمارے جو محمد عرفان بھائی، یہ بیماری کی طرف ان کا اشارہ ہے، تو ان دونوں کے لیے آسان سا وظیفہ ہے، یا سلامو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے با وضو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل امراض و آفات سے نجات بھی ملے گی اور انشاءاللہ دیگر مسائل بھی حل ہوں گے. اور اسی طرح دائمی مرض ہیں جیسے کہ ذہنی طور پر مفلوج ہیں تو یا معیدو یا معیدو یا معیدو یہ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ صحت یابی نصیب ہوگی انشاءاللہ. یہ یاد رکھیے گا جن اسلامی بہنوں کے استخارے ہوئے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے. آئیے مزید فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام یہ ساجد حسین شاہ ہے، والدہ کا نام احمد بی بی ہے. مجھے چیسٹ کینسر ہے، اس کے لیے کوئی استخارہ کر دے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو کینسر کے مرض سے شفا عطا فرما دے انشاءاللہ عز و جل. کینسر کا روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے. میرا نام محمد علی اتاری ہے، میری والدہ کا نام جمیلہ بیگم ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کوئی بھی کاروبار یا کوئی بھی کام کرتا ہوں وہ زیادہ دیر تک وہ کام نہیں کر سکتا اور کوئی بھی کام کرتا ہوں تو اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی. میرا استخارہ فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ. آمین. اللہ رب العزت آپ کے جملہ مسائل حل فرمائے. علی بھائی آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے. میرا نام محمد سلیم نقشبندی ہے، والدہ کا نام فرزند بیگم ہے. مجھے استخارہ کرانا ہے. میری بائیں ٹانگ اور بائیں کمر کی طرف بہت درد رہتا ہے، برائے مہربانی استخارہ فرمائیں. اللہ رب العزت آپ کی ٹانگ کی تکلیف بھی دور فرمائے، آپ کی کمر کا درد بھی دور فرمائے. سلیم بھائی آپ کا بھی استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کر رہے ہیں، مزید کال چلا دیجیے. میرا نام امین احمد خان ہے، میری والدہ کا نام شمیم اختر ہے. میری کچھ طبیعت خراب رہتی ہے اور روزگار بالکل ہی بند ہے، وہ بے انتہا میری طبیعت خراب رہتی ہے. کچھ استخارہ کریں کہ کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے امین بھائی، استخارہ کر کے ابھی روحانی علاج عرض کرتے ہیں. سب سے پہلے سائیں بھائی، جس نے آپ نے فرمایا کہ آپ کو کینسر کی بیماری ہے تو آپ کے لیے کینسر کا روحانی علاج، زبردست روحانی علاج. اور جو کینسر کے مریض ہیں، اب کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے، تو اس کے لیے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. مکتبۃ المدینہ سے آپ امیر اہل سنت کی کتاب نیکی کی دعوت یہ ہدیتاً حاصل فرما لیجئے اور اس کے صفحہ نمبر 425 اور صفحہ نمبر 426 پر کینسر کا روحانی علاج یہ لکھا ہوا ہے. مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ مختلف زبانوں میں امیر اہل سنت کی کتاب نیکی کی دعوت کا یہ زیارت کر رہے ہوں گے. تو اس کے صفحہ نمبر 425 اور صفحہ نمبر 426 پر کینسر کا مجرب روحانی علاج اس میں لکھا ہوا ہے. اگر آپ کو بلڈ کینسر ہے یا جگر کا کینسر ہو یا برین ٹیومر وغیرہ کے معاملات ہوں، الغرض کسی بھی قسم کے کینسر کے مرض، خواہ وہ کسی بھی اسٹیج کا ہو، پہلے اسٹیج کا ہو یا دوسرے کا یا تیسرے کا، تو یہ کینسر کا روحانی علاج اسے اختیار کیجئے. مختلف قرآن پاک کی آیات مبارکہ پر
یہ مشتمل ہے، اور ان آیات مبارکہ کو اس کے طریقہ کار کے مطابق آپ پڑھ کے اور اس کے مطابق اس کے روحانی علاج کی ترکیب بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کا مرض انشاءاللہ عز و جل اس میں افاقہ ہوگا، شفا کاملہ عاجلہ نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ تو جن عیسائی بھائیوں کے استخارے ہونے تھے، آپ اپنے اپنے استخاروں کے جوابات سماعت فرمائیے، اور اس کا روحانی علاج بھی آپ کو عرض کیا جائے گا، انہیں آپ اپنے پاس لکھ لیجئے، اس کے مطابق عمل کیجئے۔ محمد علی بھائی فرما رہے ہیں کاروبار نہیں چل رہا، کاروباری پریشانی ہے، ان کے حوالے سے کیا استخارے میں جواب موصول ہوا؟ اس سے تو کوئی ان پر کوئی جادو یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کرم فرمائے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ محمد علی بھائی یہ بھی آپ وظیفہ سماعت فرما لیں۔ یا وہابو 300 بار بعد نماز فجر پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی روزگار کی پریشانی دور ہوگی۔ اور آپ کو مشورہ بھی ہے، مدنی مشورہ ہے کہ آپ ہمارے تعویذات کے بستے سے بھی آپ رابطہ فرمائیں، اور وہاں آ کر آپ تعویذات اور اپنے لیے کارڈ وغیرہ کے عمل بھی کروائیے۔ سلیم بھائی فرما رہے ہیں ٹانگ میں درد ہے، کمر میں تکلیف ہے، اس کا روحانی علاج اور استخارہ؟ جی وہی بیماری کی طرف ہی اشارہ ہے۔ ان کے لیے وظیفہ ہے فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیے۔ وظیفہ تحصول شفا مطلب یہ کرنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ مدت تحصول شفا۔ اس کا کوئی وقت وغیرہ تو نہیں؟ کوئی فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان؟ سنتیں اور فرض کے درمیان سنتیں جلد پڑھ لیں، اور پھر فرض کی جو ہے وہ اس کی ترکیب بنا لیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کے بعد یہ ہمارے سائیں بھائی ہیں امین بھائی، جی یہ یہ بیمار فرما رہے ہیں کہ پریشان رہتے ہیں، طبیعت خراب ہے، ان کی روزگار بھی ان کے پاس آزمائش ہے، تو کیا اشارہ؟ اللہ کرم فرمائے۔ ویسے وہی ہے جو مقبولہ اسلامی بھائی جو ہمارے استخارے کروا چکے ہیں، ان کے لیے بھی یہی وظیفہ ہے کہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا اللہ عز و جل جن جن پریشان حالوں نے، جن جن مصیبت زدوں نے، غم کے ماروں نے، دکھیاروں نے کالز کی، ان کے مسائل پریشانیاں دور فرما دے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد، بیماریاں، بے روزگاریاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاکیاں دور فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔